اس میں دامودر کے بیٹے کا بھی ذکر ہوا اور حج و عمرہ کے متعلق وہ انڈیا کی تفصیلی معلومات کی بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے رکھی۔ میں اس کے بعد ہمارے ریاست مہاراشٹر و ادراک اکناف کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا سعد عبداللہ ندوی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا صدارتی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ میری سب سے پہلے ایک درخواست یہ ہمارے چائے والے بھائی سے ہے کہ چائے آپ کھانے کے بعد پلائیں تو اچھا رہے گا۔ بات مقصود ہوتی ہے، بیچ میں یہ باتیں سارا ذہن ادھر ادھر کر دیتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز و موقر علماء کرام، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم یہاں ضلع ناندیڑ کے معزز اور موقر علماء کرام جو جمع ہیں، اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 672 سال کا عرصہ ہے، 572 سال کا عرصہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو قرآن کی اصطلاح میں فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے سلسلے کے خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور پوری دنیا کے سلسلہ نبوت کے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد 572 سال تک یہ زمانہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا۔ جو کچھ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے حواریوں کے پاس باقی تھیں، ایک زمانے تک وہ صحیح رخ پر چلتی رہی، اور پھر اس عیسائیت پر پطرس نے ایک زبردست ڈاکہ ڈالا، اور اس وقت کا بڑا بادشاہ کانسٹنٹائن نے عیسائیت کو قبول کر کے طرح طرح کے عقیدے جو عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور طرح طرح کی ایسی باتیں جن کا دین عیسوی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس شریعت میں داخل کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ایک نیا مذہب بنا ڈالا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی مذہب تحریف کا شکار ہو جاتا ہے، اصل بنیادوں سے اور خدائی پیغام سے محروم کر دیا جاتا ہے،
اور نبوی تعلیمات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا اعتدال اس کے نتیجے میں ختم ہوتا ہے، زندگی کی صحیح ڈگر سے وہ بچھڑ جاتا ہے، اور صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہے اس صراط مستقیم سے وہ ہٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یا مغضوب ہوتا ہے یا ضال بن جاتا ہے، یا گمراہ ہوتا ہے، یا اللہ کی غضب اور لعنت اور پھٹکار کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے، عنوان بن جاتا ہے۔ یہی کچھ پوری دنیا میں ہوا۔ عیسائیت اپنے نقشے پر قائم نہیں رہ پائی، اپنی بنیادوں پر قائم نہیں رہ پائی، اور سارا رومن امپائر جو پوری دنیا کا آدھا حصہ تھا وہ مذہب رکھنے کے باوجود گمراہیوں میں، بدعات میں، خرافات میں اور ایسے جنگلی عقائد کے اندر مبتلا ہو گئے جس کا اندازہ بھی کوئی کر نہیں سکتا۔ جن کے پاس مذہب کی کچھ تعلیم تھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ رہبانیت میں پڑے تھے، اور رہبانیت کے نام پر انہوں نے چرچ اور کلیسا کا ایک نیا کنسپٹ لوگوں کے سامنے لایا تھا، اور اس چرچ اور کلیسا کی آڑ میں پھر انہی راہبوں نے اور اسی فادروں نے اور انہی اللہ کے نام پر وقف ہونے والی ننوں نے وہ گندی اور بے حیائی کے کھیل کھیلے۔ تاریخ میں باضابطہ ملتا ہے مناظر احسن گیلانی نے، علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے حوالوں سے اس کو نقل کیا کہ یہ یورپ کی آبادیاں تھیں جن کی بچوں کی آبادی کا 40% حصہ وہ ہوا کرتا تھا جو ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے والے ہوتے، اور اگر کوئی ان کی تحقیق کرتا تو یہ واضح ہو جاتا کہ ان چرچوں اور کلیساؤں کی ہی یہ اولاد ہے جن کو باہر لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ ساری دنیا ایک عجیب و غریب زندگی کی گزار رہی تھی، اور زندگی کی ایک عجیب و غریب ڈگر پر تھی۔ مکہ المکرمہ اگر ہم اسی کو دیکھ لیں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے تو یہ روئے زمین کا وہ خطہ تھا جہاں سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ آیا تھا، اور اس کی تجدید اور تعمیر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور اس کو ترقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی تھی۔ یہ مکہ جہالت کا گڑھ تھا، بے دینی کا گڑھ تھا، علم کی اور ناخواندگی کا گڑھ تھا، اور کفر اور شرک اور توحید کے خلاف زندگی ان کے رگ رگ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ظلم و ستم اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا ان کا مزاج تھا، جن کے پاس کوئی لا اینڈ آرڈر کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، زندگی گزارنے کا کوئی اپنا اصول نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام چلتا تھا، جس کو حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے کہا تھا یاکل منا القوی الضعیف، ہم میں کا ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، سمندر کی بڑی مچھلیوں کی طرح ہر بڑی مچھلی چھوٹے کو کھا جاتی ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا، اس مرکز میں 360 بتوں کو جمع کر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ توحید کو یہاں سے نکال کر پھینک دیا گیا ہے، اور ہر نکڑ اور ہر چوراستے پر بتوں کی اتنی کثرت تھی کہ اس توحید کے علمبردار علاقے میں توحید کا نام لینا بھی مشکل ترین کام تھا۔ یہاں شرک چل رہا تھا، یہاں زنا ہو رہا تھا، یہاں شرابیں پی جا رہی تھی بلکہ گھٹی میں تھی اور فخر کی چیز تھی، جس کے پاس جتنی پرانی شراب وہ اتنا عزت والا اس عرب کے خاندانوں کے درمیان اور کاروباروں کے درمیان ہر وہ چیز تھی خرابی کے اعتبار سے جس کو گنایا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں اگر کہو تو یہ تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ اپنی بدعملی اور اپنی بری زندگی کے نتیجے میں اس سطح پر جا چکے تھے کہ پوری انسانیت جہنم کے مستحق بن چکی تھی،
بس وہاں سے اللہ نے تمہیں نکالا، ایک قدم تمہارا اور اٹھ جاتا تو سب کے سب جہنم میں گر جاتے ہیں۔ میں یہ تمہید اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت اس بنیاد پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبوں حالی، ہماری پستی، ہماری شکست، ہمارے تنزل، ہمارے گراوٹ اور ہمارے پیچھے رہ جانے کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور وہ کون سی بنیاد ہے، سرا ہے، کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کر ہر زمانے میں امت سخت ترین حالات سے باہر نکلی اور سخت ترین ظلمتوں کے اندھیرے اس نے کاٹے اور چھانٹے اور سخت ترین مشکلات کا سامنا کر کے اور تاریک راتوں سے صبح کی سفیدی اس نے نکالی۔ وہ کون سی بنیاد ہے، کون سی رسی ہے، کون سا سرا ہے؟ یہ تمہید اس لیے ہے کہ آپ غور کریں، پوری دنیا میں جس طرح اس وقت ظلمت چھائی ہوئی تھی، جہالت چھائی ہوئی تھی، بربریت اور حیوانیت کا ننگا ناچ چل رہا تھا، اور حکومتیں جو عوام کے فائدے کے لیے کام کرنا جن کا مقصد ہوتا ہے وہ اپنے فائدے اور چند لوگوں کے فائدوں کے کام پر زندگی گزار رہی تھی، جن کو عوام سے کوئی سروکار نہیں تھا، ان کی مشکلات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے علامہ علی میاں رحمت اللہ علیہ نے جسے اپنے مخصوص انداز میں کئی اپنے خطبات میں کہا تھا کہ عاد الجاہلیت الاولی، کہ پرانی جاہلیت اس زمانے میں پھر سے لوٹ کر آ گئی ہے۔ وہی چیلنجز ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، وہی مشکلیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، وہی خرابیاں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، وہی معاشرے کا تعفن اور گندا پن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، وہی شرک، وہی کفر، وہی بت پرستیاں اور وہی بت ہیں گھروں کے اندر، دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، جو شکل میں پتھر کے نہیں ہیں لیکن کہیں پیسے کے ہیں، کہیں صدارت کے ہیں، کہیں کرسی کے ہیں، کہیں عہدے کے ہیں، کہیں مادیت کے ہیں، کہیں اور کسی چیز کے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ایسے بت ہیں جو خالص توحید کے علم برداروں کے دلوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دفن ہیں۔ وہ ان کو نہ جانتے ہوئے اور ان کو بھلا کر اس خراب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جو کچھ تھا اس وقت وہی کچھ آج ہے، وہی کچھ آج ہے۔ میں نہیں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہے، بہت ہو چکا ہے، اور اس کی تفصیل میں جاؤں تو اس کو بہت وقت لگے گا۔ میں اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ سنتے ہیں علماء سے کیا حالت تھی اس وقت کی اور کیا حالت ہے اس وقت، دیکھ لو دونوں کی۔ اگر وہاں شراب عام تھی تو آج شراب کون سی عام نہیں ہے؟ اگر وہاں جوا کھیلا جاتا تھا اور سٹا کھیلا جاتا تھا تو وہاں پر آج کون سا جوا پیچھے ہے اور سٹا پیچھے ہے؟ یہ IPL کا سیزن چند دنوں کے بعد شروع ہوگا، آپ گلی نکڑ چوراستے اور ہر ہوٹل میں دیکھنا کہ دنیا کے ماہر ترین سٹے باز وہاں جمع ملیں گے۔ مجھے غیروں سے کوئی کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن مسلمان وہ لوگ ملیں گے جن کی روز کی کمائی 100-200 روپے ہوتی ہے، اور گاڑے پسینے کی کمائی پسینہ بہا کر وہ آتے ہیں کما کر شام میں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں انتظار میں ہوتی ہیں گھر میں کہ بیٹا کچھ پیسے لائے گا تو رات کا چاول بن جائے گا اور کھانا بن جائے گا۔ وہ بیٹا اس ہوٹل پہ بیٹھ کر اپنے سٹے لگاتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ پیچھے اس کی ماں بھوکی بیٹھی ہے اور بیوی بھوکی بیٹھی ہے اور بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اور ایسی گندی لت اس کی لگتی ہے، ایسی گندی لت اس کی لگتی ہے۔ گزشتہ سیزن جب ختم ہوا تو میرے سامنے ہمارے ضلع کی بعض ایسی کارگزاریاں آئیں جس میں بعض شوہروں نے ان سٹوں میں اپنی بیویوں کے سودے کیے۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، وہاں سٹا ہوتا تھا، پھر بھی اس کا فرق تھا۔ روایتوں میں ترمذی و بخاری میں کہ یہ لوگ سٹا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لیکن کتنے شریف تھے کہ کسی غریب کی مدد کے لیے یہ جوا کھیلتے تھے۔ جوے کا نفع خود استعمال نہیں کرتے تھے، کسی غریب کو دیتے تھے۔ ہم تو اس سے بھی نیچے گر گئے۔
وہ مجموعی سطح اگر دیکھیں تو جو چیلنجز حضور کے سامنے، وہی چیلنجز اس وقت کے ہر ملت کا درد رکھنے والے کے سامنے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اپنا نظریہ اور میری اپنی سوچ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ وہ ہیں جو اس جگہ آج جمع اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ملت کا درد ہے، کہیں نہ کہیں ایمان و دین کی محبت ہے، اور کہیں نہ کہیں قرآن کی عظمت کا وہ دیا آپ کے جی میں آج بھی ٹمٹماتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں آپ سے بدگمان نہیں ہوں، میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہیں جن کے دل میں یہ امید ہے کہ پھر سے وہ روشن صبح آئے، پھر سے وہ سفیدی اور تاریکی سفیدی میں بدلے۔ وہ کیا سرا ہے، وہ کیا بنیاد ہے؟ اب آپ اس ماحول میں غور کریں جہاں شرک چل رہا، جوا چل رہا، سٹا چل رہا، زنا چل رہا، جہاں ماں کو عزت نہیں دی جا رہی بلکہ باپ کے مرنے پر سوتیلی ماں بیٹے کے حصے میں وراثت کے طور پہ آ رہی ہے، جہاں بیوی کو کوئی عزت نہیں دی جا رہی، جہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی، جہاں بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، اور جہاں اور کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ غور کر لیں۔ ان سب کے درمیان 40 سال پھر گزرے، اور 612 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی 612 سال کے وقفے کے بعد اپنے ایک نبی سے پہلا خطاب کر رہے ہیں 612 سال گزرنے کے بعد، اور وہ پہلا خطاب ہمارے پاس مثل مشہور ہے، فرسٹ امپریشن از دی بیسٹ امپریشن۔ ہمارے عبداللطیف صاحب نے جو سنا ہے، مولانا عبداللطیف صاحب نے، سگریٹ، اور وہ پٹھان کا ہے کہ پہلے دن بلی مار دو، کہ بھائی تیری بیوی اتنا کیوں تیرا سنتی ہے؟ کہ پہلے دن میں نے بلی ماری تھی۔ کہ بلی کیسے ماری تھی؟ کہا کہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ قابو میں اس کے بغیر نہیں آنے والی ہے، کوئی تجربہ، کوئی ایسا کام کرو کہ بعد میں یہ ڈرتی رہے۔ تو وہ اس نے اپنے پلنگ کے نیچے بلی باندھی، تو بیوی آئی، یہ بھی اندر آیا، تو بلی نے آواز نکالی، میں نے کہا چپ ہو جا، اور پھر اس نے آواز نکالی، کہا چپ ہو جا، اس نے پھر آواز نکالی، اس نے تلوار نکالی اور بلی پر ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے۔ وہ بلی پوری زندگی کے لیے سہم گئی کہ یہ تو ایسا ہے، تو میں نے پہلے دن بلی مار دی تھی، اس لیے میری بیوی سن کر چلتی ہے۔ تو فرسٹ امپریشن از بیسٹ امپریشن کہا جاتا ہے، پہلی بات۔ اب آپ غور کرو کہ 612 سال کے بعد ایک ایسے نبی پر جس کو اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری جس کے کندھوں پہ ڈالی، جس سے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہو برملا کہ ساری انسانیت میں تمہارا نبی ہوں، اس پر پہلی وحی کیا آئی؟ اس پر پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ بتوں کو پاک کرو، شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، بیوی کو حق دو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سٹے نہ لگاؤ، زنا نہ کرو، کوئی وحی نہیں ہے۔ پہلی وحی اس پورے ماحول کے خلاف آ رہی ہے، اقرا، پڑھو، پہلی وحی ہے پڑھو۔ اور عجیب انداز ہے اس کا، عربی میں ضابطہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ فعل مکمل ہوتا ہے 3 چیزوں پر، کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے 3 چیزوں پر، فعل، فاعل، مفعول پر۔ زید نے حامد کو مارا، جملہ مکمل ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، بات کا مکمل ہے۔ لیکن کہا جائے کہ حامد مارا گیا تو جملے میں نقص ہے کہ کس نے مارا، تو جملہ مکمل ہوتا ہے فعل، فاعل، مفعول پر۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ آ رہا ہے، اور قرآن جو قیامت تک کے لیے معجزہ بن کر آ رہا ہے، اس کا پہلا جملہ ناقص آ رہا ہے کہ یہاں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول موجود نہیں ہے۔ اقرا، پڑھو، حکم دینے والا فاعل موجود، حکم پڑھنا موجود، کیا پڑھوں؟ ہر ادنا طالب علم کے دماغ میں سوال رہتا ہے، ماذا اقرا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے پڑھ، تو میں کیا پڑھوں؟
یہی وہ سوال تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا تھا کہ لست بقاری، پڑھ نہیں سکتا، اور بعض روایت ہے ماذا اقرا، کیا پڑھوں میں، تو مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ اور یہاں پر آ کر وہی قرآن کا حسن باہر آتا ہے کہ اس جگہ اس ناقص جملے نے جو حسن پیدا کیا ہے وہ کامل جملہ نہیں کر سکتا تھا، کہ پڑھو کہہ دیا اور اعلان کر دیا اس پہلے جملے نے کہ اب قیامت تک سیادت، حکومت، زمام، لگام جن لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کے ہوگی وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں اقرا ہوگا، تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا۔ اور اس ایجوکیشن کو واضح کر دیا گیا، علامہ کشاف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں آ گئے، اور سارے مفسرین کہتے ہیں جمیع المخلوقات والمسمیات والمرئیات والمعلومات، کہ جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، اللہ تمہیں کسی قید میں نہیں ڈالتا علم کے اندر۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا علم کی بنیاد صرف اقرا پہ نہیں ہے، بگاڑ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اقرا کو چھوڑا ہے۔ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، شاید کہ آپ سمجھیں اسے۔ بگاڑ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اقرا کو چھوڑا ہے، کیونکہ جس تعداد میں اس وقت امت کے اندر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ٹیچرز ہیں، بی ایڈ لوگوں کی تو تعداد آپ نہیں گن سکتے، اور ڈی ایڈ کی تو تعداد آپ نہیں گن سکتے، اور 10ویں اور 12ویں پاس والوں کی تو تعداد آپ نہیں گن سکتے، اور کتنے ایسے رکشے والے ہوں گے جن سے پوچھو تو وہ انجینئرنگ کی ڈگری آپ کو بتا دیں۔ ہماری خرابی اور تنزل کی وجہ صرف اقرا نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف اقرا ہوتا تو اس وقت امت کو عروج ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اتنے ڈاکٹرز کبھی امت میں شاید نہ رہے ہوں جتنے اس وقت ہیں، اور اتنے انجینئرز کبھی امت میں نہ رہے ہوں جتنے اس وقت ہیں، اور اتنے ٹیچرز شاید کبھی امت میں نہ رہے ہوں جتنے اس وقت ہیں، اور اتنے ڈگری ہولڈرز شاید امت میں کبھی نہ رہے ہوں جتنے اس وقت ہیں۔ لیکن ضرور اور اس وقت تنزل اور زوال بدستور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں بس یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کامیابی کی بنیاد صرف اقرا نہیں ہے۔ یہ غلط عنوان ہم لگا دیتے ہیں صرف اقرا، بلکہ میں کہتا ہوں اور بہت ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کامیابی اور عروج کی بنیاد پہلی وحی کی مکمل پہلی آیت ہے کہ آپ اقرا تو پڑھتے ہیں، بسم ربک الذی خلق کو آپ بھولے ہوئے ہیں۔ پڑھو، لیکن جو پڑھنا ہے پڑھو، اس موضوع کو ہم نہیں چڑھتے، لیکن سارے موضوعات سے پہلے جس چیز کو تم پڑھو وہ ہے اس رب کے نام کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سبق بھولے ہوئے ہیں، خالق کو، مالک کو، رب کو۔ کون ہے اللہ، کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ہے رب، کیا ہے اس کی طاقتیں، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی طاقت یہ ہو ایک پتا اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا ہو، وہ اتنے بڑے نظام کو اپنی منشا کے بغیر تم پر کیسے مسلط کر دے گا؟ اللہ کو ہم ساتھ لیے بغیر زندگی کی کوئی جنگ جیت نہیں پائیں گے دوستوں، کوئی جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ اور اللہ ساتھ ہوگا، رب ساتھ ہوگا، اسباب کم ہو، اللہ تعالی ہر جنگ میں کامیابی دینے کے فیصلے کرے گا، کیونکہ اسباب سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو جو سبب طاقتور ہے وہ جیت جاتا ہے۔ سبب کا جب سبب سے ٹکراؤ ہوگا تو جو طاقتور ہے وہ جیتے گا۔ سبب کا جب اللہ سے ٹکراؤ ہوگا تو سبب کو ہمیشہ مات کھانی ہی پڑے گی۔ اس کو اللہ نے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آیا تو باطل اکھڑا، اور جب کبھی حق آتا ہے باطل کی قسمت اللہ نے یہ طے کی ہے کہ اسے اکھڑ جانا پڑے گا۔ اس وقت وہ حق ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دلوں سے اس توحید کے شمع اور زمزمے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں،
8 لاکھ کی تعداد کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے۔ میرے پاس ہمارے ایک انجینئر نے پونا کے مجھ کو لسٹ بتائی گزشتہ سال اگست کے مہینے اور سپٹمبر کے مہینے، تو صرف مہاراشٹر کی 2 مہینے کی لسٹ میں 55 لڑکیاں وہ تھی جنہوں نے کلمے کو سلام کر کے غیروں کے ساتھ شادیاں کی تھی۔ توحید کی کمزوری یہاں پہنچا چکی ہے، ایمان 2 روپیوں پر بک رہا ہے، توحید کے قلعے زری چیزوں پر مسمار ہو رہے ہیں، اور کرنے والے کوئی اور نہیں ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اپنی نسلوں کی اس لائن سے کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنی فکر کر رہے ہیں۔ پردہ حل توہم پرستی مزاجوں میں آئی ہوئی ہیں، عملیات اور جادو ٹونوں کے چکروں میں زندگیاں کھپ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بیمار ہے اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہر قدم پر میں ایک علاقے سے گزر رہا ہوں، غیروں کا علاقہ، 50 سے زائد برقوں کو میں نے دیکھا جو گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیا بٹ رہا ہے یہاں پر؟ کہا کوئی بٹ نہیں رہا، یہاں پر یہ سب جو ہے وہ پنڈت کے پاس عملیات کے واسطے آئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن اس جادو ٹونے کو کفر کہہ رہا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، قرآن کفر کہہ رہا ہے۔ توحید پر اس وقت سخت ترین حملے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بسم ربک الذی خلق کو بھلا دیا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ یہ امت کا مزاج تھا، ہر ماں اپنے بچے کو سکھاتی تھی بیٹا تیرا رب اللہ ہے، تیرے نبی محمد ہیں، اور تیری کامیابی اسلام میں ہے۔ یہ سبق کمزور ہو رہا ہے، سب ہے، اے فار ایپل، بی فار بال، فلاں چنا، او آ ای ای او سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی چیز بہت کمزور ہے تو وہ اللہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں مدارس مکاتب اللہ کو یاد دلانے، یاد کروانے اور اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانے کے مرکز ہیں، سرچشمے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مدارس اپنے اس نظام کو صحیح کریں کہ ان کے پاس کے بھی بچوں کے دلوں میں مادیت نہ آئے، اللہ آئے، یہ فکر ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورا مجمع اس کی فکر کرے کہ اللہ کو پہلے قدم پہ رکھا جائے، اس کا استحضار ہوگا گناہوں والی زندگی رکے گی، اس کا استحضار نہیں ہوگا تو گناہ میں آدمی بڑھتا چلا جائے گا۔ ان مدارس کا بنیادی مقصد یہ تھا، اس لیے کہ اس وقت اس بنیاد، اس جڑ کو کھوکھلا کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ میں نے پرسوں ہی کسی مضمون میں ایک دانشور کے پڑھا کہ ایسے سلسلے، ایسا نصاب اور ایسے مضامین بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں جو ان کو نماز سے نہیں روکیں گے، روزے سے نہیں روکیں گے، لیکن اگر کسی چیز کا حملہ ان پر ہوگا تو ان کی توحید کا ہوگا۔ میں نے خود ایک موضوع پڑھا باضابطہ جس کو نصاب میں داخل کیا گیا ہے، درخت کے نام سے کہ فلاں درخت ہم کو یہ دیتا ہے، درخت ہم کو یہ دیتا ہے، درخت سے یہ ضرورت پوری ہوتی ہے، درخت سے یہ ضرورت پوری ہوتی ہے، فلاں ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جب ایک چیز ہمیں اتنی ضرورتیں ہماری پوری کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ نہ کریں؟ جب سورج ہماری اتنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سوریہ نمسکار نہ کریں؟ جب فلاں چیز اتنی ضرورتیں پوری کر رہی ہے تو کیا وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ماتھا ٹیکیں؟ ایک معصوم دماغ پر جب یہ بات حملہ بار بار پڑے گی اور وہ ہر طاقت دینے والی چیز کو اپنا خدا سمجھنے لگے گا اور وہ اپنا رب سمجھنے لگے گا تو بندوں کی توحید کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اس کے لیے دوستوں بزرگوں مختصر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اصل کمزوری یہاں پر ہے، عشق نبی کی فکر کریں، اصل کمزوری یہاں ہے، اور جو کچھ محنت اس سلسلے میں ہم خود کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کی فکر کریں، کوشش کریں گے بہت اچھی بات ہوگی، نسلیں دین و ایمان پہ باقی رہیں گی۔ نہ کریں گے، میں بہت معذرت میں کیوں کروں، لیکن میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں کریں گے تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ شاید اپنی قبر میں جائیں، ہماری نسلیں بے ایمانی کا اور کفر و شرک کا وہ ننگا ناچ ناچے گی جس کو اگر ہم دیکھتے تو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔
اس کے لیے اپنے بچوں کی فکر کرو. یہ آنے والا مجمع اپنی نسلوں کی فکر کرے, بچیوں کی فکر کرے. مکاتب سے جوڑو انہیں, مدرسوں سے جوڑو انہیں, اور ان کو اللہ سکھاؤ, ان کو نبی بتاؤ, ان کو یہ بتاؤ کہ ان کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے, نبی کے طریقے میں ہے. یہ دو کام جو ماں باپ کر لیں, میں سمجھتا ہوں اپنی بساط بھر, یہ بات میں کہہ رہا ہوں, بہت بڑی دعوے کی بات نہیں, لیکن میں اپنے بساط بھر, شاید اللہ اسے قبول کرے, کہ یہ دو کام جو ماں باپ کر لیں, ایک اللہ کا یقین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچے کے دل میں بٹھائیں, اور اس کا نظریہ بنائیں کہ اس کی کامیابی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے, تو شاید یہ ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. ورنہ نسلوں کی بے دینی بڑوں کو بھی کل قیامت کے دن مجرم بنائے گی اللہ کی بارگاہ میں. حدیث ہے, حضور فرما رہے ہیں, کسی بالغ بچے کی شادی اگر اس کے ماں باپ وقت پہ نہیں کرتے ہیں, بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں, اور وہ اس تاخیر کی وجہ سے کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اللہ جو سزا اس لڑکی اور لڑکے کو دے گا, اللہ وہی سزا اس ماں اور باپ کو بھی ضرور دے گا. حدیث ہے, کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا. تو جو رب ایک زنا پر ماں باپ کو مجرم قرار دے دے گا, وہ رب توحید کی دھجیاں اڑ جانے پر ماں باپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے آپ یہ نیت کریں, ان مدرسوں کے معاون بنیں, مکاتب کے معاون بنیں, ان کا تعاون کریں. حضرت نے جو تعاون کی شکلیں بتائیں اس کی فکر کریں. تعاون قدم جانی بھی ہوتا ہے, مالی بھی ہوتا ہے, الفاظ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. بچوں کو لا کر شریک کر دینا یہ بھی تعاون ہے. جتنا ہم تعاون کریں گے یہ مدرسے مضبوط ہوں گے, مکاتب مضبوط ہوں گے, اور ان سے نکلنے والا فائدہ انشاءاللہ ہماری ہی نسلوں کو ملے گا, ہمارے ہی خاندانوں کو ملے گا, ہمارے ہی بچوں کو ملے گا. اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں, سب پڑھاؤ اپنے بچوں کو, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ٹیچر بناؤ, عالم بناؤ, جو کچھ پڑھانا ہے پڑھاؤ, لیکن قرآن کی زبانی میں پہلا سبق کو یہ پڑھاؤ کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور تم دنیا اور آخرت میں کامیابی اسلام کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کو نہ بھولو. اکبر نے جو کہا تھا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, مگر ایک سخن بند عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.